فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، عادتاً ایک فقہی مسئلہ آپ کی سماعت کی نظر، اور یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں ایکچولی دین کا ایک مزاج ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور اکثر میں عرض کرتا ہوں اس مسئلے کا ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا اور مزاج دین بھی سمجھ میں آئے گا. مسئلے کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ فرض کر لیں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، مجھے بتائیے گا کہ میری نماز میں کیا غلطی تھی. میں نے فجر کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام میں نہیں کہی، مصلی پہ کھڑے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد میں نے سورہ الحمد پڑھا. سورہ الحمد کو مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور پڑھ لیا، 2. اس کے بعد میں نے سورہ انا انزلنا پڑھا، انا انزلنا کے بعد میں نے سورہ قل اللہ پڑھ لیا، 2 سورے بھی ہو گئے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ قنوت کی یاد اٹھا دی. قنوت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے رکوع کے لیے سر جھکایا، رکوع سے اٹھا، دوبارہ رکوع کیا، 2 رکوع ہو گئے. دوسرے رکوع سے فارغ ہونے کے بعد میں سجدے میں گیا اور میں نے 2 کی جگہ 4 سجدے کیے، اور 4 سجدے مکمل کرنے کے بعد میں نے تشہد پڑھا، تشہد پڑھ کے سلام پڑھا، اور سلام پڑھ کے میں نے نماز مکمل کی. اب یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی آپ میں سے نہیں کہے گا کہ نماز صحیح ہے، یا ہے کوئی کہے جو نماز صحیح پڑھی میں نے غلط پڑھی نماز، سیدھی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا غلطی ہے اس کے اندر. یعنی اگر میں کلیم کروں، میں آپ سے سمجھے کہ ڈیبیٹ کروں کہ بھائی میری نماز میں غلطی کیا ہے، میں نے کیا کمی کی ہے فجر کی نماز میں یا 2 رکعت نماز میں، جتنا مجھ سے کہا گیا تھا کرنے کا میں نے سب کیا. 2 رکعت نماز میں مجھ سے 2 الحمد مانگے گئے تھے، میں نے پڑھے. مجھ سے 2 سورے مانگے گئے تھے، میں نے پڑھے. 1 قنوت کا تھا، میں نے پڑھا. 2 رکوع مانگے گئے تھے، پڑھے، کیے. 2 سجدے مانگے گئے تھے، کیے. 1 تشہد مانگا گیا، میں نے کمی کیا کی. یعنی میری نماز میں 2 رکعت نماز میں جو کچھ بھی انگریڈینٹس ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ جو بھی اجزاء ہیں، جو بھی واجبات ہیں، میں نے سارے کے سارے تو کیے ہیں. تو پھر کیوں میری نماز غلط ہے؟ تو یہ طے ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جواب کہ بھائی کچھ بھی کر لے مولانا صاحب نماز تو غلط ہے. اب جو جواب آپ کے ذہن میں ہے اسی کو میں الفاظ دے رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ایک جملے میں جواب کو سمجھاؤں تو ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا یہ تو کیا، جو مانگا تھا وہ سب تو کیا، جیسے کہا تھا وہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فرق سے اتنا سا کہ جو مانگا تھا وہ کیا، لیکن جیسے مانگا تھا وہ نہیں کیا. جتنا مانگا تھا سب دے دیا آپ نے، الحمد بھی پڑھا، سورہ بھی پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، 2 رکوع کیے، 2 سجدے کیے، تشہد سب کچھ کیا، لیکن جس ترتیب سے مانگا تھا اس ترتیب سے نہیں کیا. تو عزیزان گرامی، دین کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ کہا ہے وہ کرنا ہے، جیسے کہا ہے وہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مزاج. بے شک بے شک. اچھا یہ بات صرف نماز میں نہیں ہے، نماز ہو گئی، روزہ ہے مثال کے طور پر.
فرض کریں جناب علی کہ آپ کے عنوانی صاحب ہمارے یہاں صبح جو ہے وہ سحری 4 بجے ہو جاتی ہے، ہم 4 بجے نہیں جاگ پاتے، اور افطاری مثلا 7 بجے ہوتی ہے، تو کتنے گھنٹے کا روزہ ہو گیا؟ 4 سے 7 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ مطلب صبح میں 4 بجے روزہ نہیں شروع کروں گا، میں روزہ شروع کروں گا صبح 7 بجے، مجھ سے صبح 4 بجے جاگا ہی نہیں جاتا۔ ہاں میں یہ کروں گا کہ 15 کی جگہ 16 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا، میں رات کو جو ہے وہ 7 بجے روزہ نہیں کھولوں گا، بلکہ میں 8 9 10 رات کے 11 بجے روزہ کھولوں گا، میں 16 گھنٹے بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا۔ پروردگار نے سارے جاپانیوں سے کہا کہ تم 15 گھنٹے روزہ رکھو، میں 16 گھنٹے روزہ رکھوں گا۔ ہاں مجھ سے صبح 4 بجے سٹارٹ نہیں ہوتا، نہیں چلے گا، چلے گا نہیں چلے گا۔ 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس مانگی تھی آپ نے، 15 کی جگہ 16 گھنٹے دے دیے، لیکن جیسے کہا تھا ویسے نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے جب کہا بھوکے اسٹارٹ کرنے کا اس وقت سے ہو جاؤ۔ تو دین کے اندر یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو، اور جیسے کہا گیا ہے وہ۔ بے شک عبادات کے اندر اب اس سمپل سے ایگزامپل ہے، وضو کے اندر ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور میں اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ فرض کریں جناب علی وضو کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں مان صاحب نے چہرہ دھویا، چہرے کے بعد اچھا واجبات کی بات کر رہا ہوں میں، ناک میں پانی ڈال رہا ہوں، کلی والی بات فی الحال نہیں کر رہا، مستحب باتیں آداب ہیں، اگر فرض کریں کسی نے چھوڑ بھی دی تو وضو صحیح ہے۔ جو واجب وضو ہے چہرہ دھونا مکمل طور پر، پھر دایاں ہاتھ دھونا، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونا۔ اب جناب علی انسان چہرہ دھونے کے بعد دایاں ہاتھ دھوئے اور دایاں ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ چہرہ دھونا شروع کر دے، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ آپ کو چہرہ ہاتھ دھونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب سیدھا ہاتھ مکمل ہو گیا الٹے ہاتھ پہ آ جائیں، الٹا ہاتھ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وضو کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، سیدھا ہاتھ دھو لیا، اس کا الٹا شروع کیا، تو الٹا ہاتھ مکمل کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے، میں نے دیکھا، اب نہیں پتا، اللہ کرے یہاں پہ کوئی نہ کرتا ہوں، میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا وضو کرتے ہوئے، انشاءاللہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ کرتے ہیں الٹا ہاتھ دھویا، پھر سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، پھر الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، پھر سیدھے ہاتھ پہ پھیرا۔ یہ آپ ہاتھ پر ہاتھ نہیں پھیر رہے ہیں، یہ وضو پر پانی پھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرما رہے ہیں آپ نے وضو پر پانی پھیر دیا، اب یہ وضو غلط ہو گیا، باطل ہو گیا۔ تو خیر اچھا یہ تو ایسی ایسی باتیں، آپ میں کیا کروں، ایگزامپل آپ کو دوں یا نہیں دوں اس میں نہیں آتا۔ جناب علی جو ہے وہ آپ کے ساتھ چائے بنانی ہے، تو چائے میں کیا کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پتی ڈالتے ہیں، شکر ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، ہے نا۔ اب کوئی جناب علی جو ہے وہ کہے کہ صاحب میں نے چاروں چیزیں ڈالی، بس فرق اتنا ہے کہ میں نے جو ہے وہ چولہا آن کیا، برتن رکھا، اور میں نے پانی اور دودھ کی جگہ پہلے میں نے پتی ڈال دی اندر ایسے، 10 منٹ تک پتی اندر پڑی رہی چولہے پر، اس کے بعد میں نے شکر ڈال دی، 5 منٹ شکر ہی پڑی، اس کے بعد میں نے پانی ڈالا، اس کے بعد میں نے دودھ ڈالا، پتہ نہیں چائے کیوں نہیں بنی، حالانکہ چاروں چیزیں ڈالی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، تو ہر ہانڈی جو ہے نا اس کا ایک الگ سٹائل ہے پکانے کا، اسی طرح پکے گی تو اچھی لگے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ سلوات پڑھے محمد عرفان امامت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے جو ہے وہ ہم بات کو شروع کیا ہم نے کل، اور ذرا گرامی میں نے عرض کیا تھا کہ عرفان امامت کا عنوان اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے اعتبار سے دین میں اور دین شناسی میں اور دین فہمی میں اور دین پر عمل کرنے میں اس عنوان کی حیثیت یا اس امامت کی حیثیت گویا ریڑھ کی ہڈی کسی حیثیت ہے، یعنی یہ وہ نقطہ ہے کہ جو پورے دین کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتا ہے۔ اگر ہم امامت کو چھوڑ دیں تو اب یقین جانیں اس کے بعد پھر دین میں کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ یہ وہ مرکزی حیثیت ہے اس کی کہ جس نے جو ہے وہ پورے دین کو اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید پروردگار سب سے بلند ہے، سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ رسالت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی اساس ہے، لیکن امامت کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو خالص دین پیغمبر ہے، جو خالص دین پروردگار ہے، اگر وہ ملے گا، وہ چلے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ سمجھ میں آئے گا، اگر فہم آئے گا تو وہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے پاس، صرف ائمہ طاہرین کے پاس آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور اس پر ہم ظاہر سی بات دلائل پر بات کریں گے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں کہ اس امامت کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا ضروری ہے، رسالت کو سمجھنا ضروری ہے، تو ہم امامت تک آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کل کچھ آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی توحید اور رسالت کے جو ہے وہ مابین جو اشتراک ہے، جو اس کے اندر جو تناسب ہے، اس کے حوالے سے بات کو آج میں کچھ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی،
پیغمبر اکرم نے دین کا اعلان کیا، اور میں نے کل 2 نکات پر آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جب پیغمبر نے دین کا اعلان کیا تو پیغمبر اکرم نے بھی توحید بعد میں بیان کی، توحید کا پیغام بعد میں دیا، اپنی رسالت پر ایمان کا اظہار پہلے کروایا سبحان اللہ، اور غیب پر ایمان کا اظہار پہلے کروایا. یہ 2 باتیں پیغمبر نے کی. غور فرمائے. اب آ جائیے خود توحید کے حوالے سے. پورے قرآن مجید میں ایک ہی سورہ ہے، اور آج بھائی پڑھ بھی رہے تھے سورہ توحید کو تذکرہ کیا کہ توحید نے ہم کو بچایا، ورنہ سب کہتے ہیں کہ علی خدا. سورہ توحید یعنی پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدم قدم پر اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا، اپنے اقتدار کا، اپنی حکمت کا، اپنے اس تسلط کا تذکرہ کیا ہے. اور واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کبریائی زیب دیتی ہے تو پروردگار عالم کو زیب دیتی ہے. بے شک سبحان اللہ. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی واقعاً اللہ اکبر. اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے اندر اس بات کا خیال رکھنا، ویسے جو لفظ اکبر ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی ہے سب سے بڑا. تو علماء کہتے ہیں کہ بابا جب غور کرو گے اللہ اکبر کے اوپر تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر کا ترجمہ یہ کرنا کہ سب سے بڑا، یہ خود غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ سب سے بڑا اس وقت کہا جائے جب مقابلے میں کوئی اور بڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب بھی ہے اللہ کبیر یعنی وہ بڑا ہے بس. یعنی اگر بڑائی ہے اور بڑائی زیب دیتی ہے، کبریائی زیب دیتی ہے، تو وہ صرف اور صرف رب العزت کے ذات کو دیتی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں. اب اس رب العزت نے اس پورے قرآن مجید میں اپنی توحید کو جو بیان کیا، جب علماء کو ہم پوچھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کو دیکھتے ہیں، ائمہ طاہرین کے بیانات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے، گہرائی سے، کمپیکٹلی اگر بیان کیا ہے تو سورہ توحید کے اندر بیان کیا. اور وہ سورہ ہے جو میرے خیال میں کوئی بدنصیب اور بدبخت ہوگا جس کو نہ آتا ہو. میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ کہیں سے لے کے میں چلے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو عزا خانے کی بات کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشروط محمد و آل محمد بلند تر بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا. کوئی ہو جس کو یاد نہ ہو، ورنہ بچے کو یاد ہوتا ہے. اگر میں کہوں آپ پڑھ کے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 10-12-15 منٹ کے لیے ہم اس سورہ کے مندرجات میں جو توحید بیان کی گئی ہے، جس شدت اور جس بلندی اور جس مقام پر آ کر توحید کو بیان کیا گیا ہے، جتنی ہمارے دامن ظرف اور گنجائش ہے. شیطان کرام ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اپنے دامن ظرف سے زیادہ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے بس میں بھی نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. یعنی وہ خدا ہی کیا جو میرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. بے شک. لیکن ٹھیک ہے، تھوڑا سا جس حد تک ہمارے دامن ظرف اور گنجائش ہے. فرش عزائے حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ہم نے یعنی وہ سارے معیارات اور تمام سامعین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو درمیان لیول کی جو بات ہو سکتی ہے وہ میں کروں گا. قل هو اللہ احد، کہہ دو حبیب کہ وہ خدا ایک احد ہے. پہلا جملہ جو کہا وہ یہ کہا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. بے شک. دوسرا جملہ کہا اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز سے ترجمہ آگے آئے گا. پھر کہا لم یلد ولم یولد، سبحان اللہ. اور آخری جملہ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا یا كُفُوًا أَحَدٌ. 4 جملوں میں توحید کو بیان کیا، 4 ارکان میں بیان کیا. اب عربی زبان کے اعتبار سے غور کیجئے گا، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ہے، ایک ہے. 1 منٹ کے لیے اللہ ہوا کو ہٹا دے درمیان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل تو پیغمبر کے لیے نا کہ یہ حبیب آپ کہہ دیجیے، تو کل کو ہٹاتے 1 منٹ کے لیے، ہوا کو بھی ہٹاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد. جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب خیر آپ کہیں گے ہم کو عربی آتی ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا سادہ جملہ ہے، اتنا آسان جملہ ہے، اتنی بیسک عربک ہے
کہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، بدو سے بدو عرب سے پوچھیں جس کو الف بے نہ آتی ہو، نہ توحید کی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، اس سے کہیں بھائی جملہ بتاؤ، جملہ صحیح ہے غلط، وہ کہے گا 100% صحیح جملہ ہے، اللہ واحد پروردگار ایک ہے۔ تو پھر یہ ہوا کیوں ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، بھائی وہ کیوں کہہ رہا ہے آپ؟ بس وہی، سبحان اللہ، غور فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں گرامی، اس کے اندر ایک نقطہ چھپا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیے۔ میں چاہتا ہوں اپنے خاص طور پر اپنی نسلوں کو، بچوں تک انہیں بطور خاص یہ پیغام پہنچے۔ آپ بزرگان یقیناً جانتے ہیں سبحان اللہ، اور یقیناً ان مراحل سے آپ گزرے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اشارتاً ایک مرحلہ آ جائے آپ کے ذہنوں میں۔ دیکھیں، جب بھی آپ بچپن میں مدارس کے اندر جاتے ہیں، دینیات کی کلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جب توحید پر بات ہوتی ہے تو ایک مرحلے میں بات نہیں ہوتی، در حقیقت 2 مرحلوں میں بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرحلے میں بات نہیں ہوتی، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ 2 مرحلوں میں بات ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے وجود خدا، دوسرا مرحلہ ہے توحید خدا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ غور کیجیے گا۔ پہلا مرحلہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجود خدا سبحان اللہ، اور دوسرا مرحلہ ہے توحید خدا۔ پہلے یہ تو مانو کہ کوئی ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب مان لیا کہ ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا ان کے اختیار میں ہے، وہ ساری باتیں بات کی۔ پہلے ہے بھی کوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اگر میں پہلے مرحلے میں انکار کر دوں کہ خدا نہیں ہے، تو پھر 1 کی بات کریں کہ 10 کی بات کریں کہ 100 کی بات کریں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، دہریہ بن گیا۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پروردگار نے کہا هو اللہ احد، وہ خدا ایک ہے۔ یعنی اس وقت توحید کا مرحلہ بعد میں ہے، وجود کا مرحلہ پہلے ہے۔ سبحان اللہ، اب آئیے دہریت، اب میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کرسچنز کی بات نہیں کر رہا، جوز کی بات نہیں کر رہا، ہندوازم کی بات نہیں کر رہا، جوڈائزم کی بات نہیں کر رہا، ان تمام مذاہب کی بات نہیں کر رہا جو کسی نہ کسی انداز سے خدا کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ان کی اللہ، بات نہیں ہو رہی۔ اس وقت ہوا کے اندر جو نقطہ چھپا ہوا ہے، یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ خدا کی صورت میں، نہ بت کی صورت میں، نہ آگ کی صورت میں، نہ کسی بھی صورت میں نہیں مانتے، جو خدا کی منکر ہو گئے، صاحب میں خدا کو ہی نہیں مانتا، ان سے بات ہو رہی ہے۔ ایک آیت چھڑنے امام کی خدمت میں، دہریہ تھا اور آ کر کہنے لگا کہ اب وہ تو نہیں مانتا تھا مولا کو، مولا تو نہیں مانتا تھا، لہٰذا وہ نہیں کہے گا جب سے رسول اللہ یا فرزند رسول۔ اس نے کہا ہے جعفر صادق بحث کرنے بیٹھا، کبھی نہیں مانتا خدا کو۔ اچھا، ہی واز اے سیلر، وہ جو ہے وہ کشتی چلاتا تھا، کیپٹن تھا اپنی شپ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دور کی شپ کوئی بہت زیادہ ہائی فائی شپ تو نہیں ہوتے تھے، جو بھی جتنی بھی اچھی شپس ہوتے تھے، سمندر میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سمندر جب طغیانی پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ ان موجوں کے آسروں پر ہوتا ہے۔ امام علم امامت سے جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یہ تو بدبخت پتہ نہیں آج کا مومن بھی بعض وقت سوال کرتا ہے کہ امام کا علم غیب ہے کہ نہیں۔ اگر امام کے پاس نہیں علم غیب تو کس کے پاس علم غیب ہے؟ سبحان اللہ، عجیب ہے، میں آؤں گا ان مراحل پر آؤں گا، عجیب ہے واللہ مشکل ہے آج امام جانتے ہیں ساری کی ساری باتیں۔ اب یہ جو سامنے بیٹھا اور آ کر اس نے امام کے ساتھ بحث کرنا شروع کی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں خدا کو ہی نہیں مانتا سرے سے۔ کہا ثابت تو کیجئے کہ خدا ہے۔ امام نے اس کے ساتھ جو دلائل دینے تھے دیے، اسے نہیں مانے۔ امام نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں جہاز چلاتا ہوں۔ کہا اچھا کہ ایک بات بتا، کبھی جہاز میں؟ اچھا امام جانتے ہیں سارا۔ اب دیکھیں یہ جو سوالات کا انداز بتا رہا ہے، یہ انداز بتا رہا ہے کہ صاحب علم انسان سوال کر رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی سمندری طوفان میں پھنس گئی ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ امام نے کہا پھر ایسا بھی ہوا کہ تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو اس طوفان میں؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا اچھا ایسا بھی ہوا کہ کشتی ٹوٹنے کے بعد تو ایک لکڑی کے تختے پر آ گیا ہو اکیلا، اور وہ تختہ سمندر کی لہروں پر ادھر سے ادھر جھول رہا ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا جب ہر طرف سے تباہی تھی، تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ ابھی یہ سوال پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ وہ سوال پوچھ رہا ہے جس کو سب کچھ پتا ہے، گویا اس منزل تک ساتھ میں تھا۔ کہا تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں خیال آیا تھا۔ امام نے فرمایا اسی ذات کا نام ہے پروردگار، اسی ذات کا نام ہے خدا۔ یہ جو یعنی عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی،
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बूढ़ी खातून बैठी हुई थी और जो है वो चरखा चला रही थी। अल्लाह के रसूल ने से पूछा कि बूढ़ी खातून तुम जो है वो खुदा पर ईमान रखती हो? कहने लगी हाँ। का क्या दलील तुम्हारे पास खुदा के होने की? पैगंबर ने वहदानियत की दलील नहीं पूछी, वजूद की दलील पूछी। वो बस क्या दलील है खुदा के होने की? अच्छा, वो पैगंबर जैसा इंसान, आप जरा गौर करें, अगर शायद एक छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते अगर मैं किसी के सर पे खड़ा हो जाऊं और पूछ लूं तो शायद वो घबरा जाए कि मौलाना साहब ने पूछ लिया क्या बात है। अल्लाह के रसूल खड़े हुए, सर पर खड़े हुए। इस बूढ़ी औरत ने जो है वो जो हाथ चल रहा था उसका हाथ चलता, वो रुक गया, ये बैठ गई, सोचने लगी क्या जवाब दूं। कुछ लम्हे गुजरे और बाज़ औक़ात खुदा मदद करता है ऐसे मौके पर। उस औरत के ज़हन में ख्याल आया और उसने सर उठाकर पैगंबर की तरफ देखा और एक जवाब दिया। कहने लगी अल्लाह के रसूल, मैं इतनी बूढ़ी औरत, मेरे हाथों में कुछ जान नहीं है, कि सामने छोटा सा चरखा है, मैं चलाती हूँ तो ये चलता है, मैं रुक जाती हूँ तो ये रुक जाता है। और तो अगर मेरे जैसी बूढ़ी औरत के चलाए बगैर चरखा नहीं चल सकता तो इस पूरी कायनात का निजाम बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है? अब पैगंबर का रुख इस बूढ़ी औरत से अपने असहाब की तरफ हुआ और अपने असहाब को मुखातिब करके अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिदीन अल अजाइज, कम से कम इतना तो करो, इन बूढ़ी औरतों वाला दीन इख्तियार करो। और हमारे ये जो हुआ है ना, ये उस छुपे यानी परवरदिगार आलम सूरह देखिए तौहीद का जो सूरा है ना वो बहुत ही मुख्तसर तरीन अल्फाज है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मैं सिर्फ इस हुआ की तफसीर में 10-15 मिनट गुजार दी मैंने, और हक इस लफ्ज़ हुआ का, एक लफ्ज़ हुआ का कि इस पर मिनट लगे, टाइम लगे। ये हुआ वो खुदा है जो इंसानी वजूद की फितरत के अंदर छुपा हुआ है, कि जिस फितरत ने इंसान को बहरहाल सर झुकाने पर मजबूर किया। ये और बात है कि कभी चांद के सामने सर झुकाया, कभी सूरज के सामने सर झुकाया, कभी बुत के सामने झुकाया, कभी किसी बड़े जानवर के सामने झुकाया, कभी किसी और के सामने, खुदा के सामने कुछ भी झुकाए, लेकिन सर तो झुकाने पर तैयार हो जाओ। अगर तुम सर झुकाने को तैयार नहीं हो तो याद रखना तुम इंसान कहलाए जाने के काबिल नहीं। तो परवरदिगार आलम अल्लाह अहद कहकर बात तौहीद से शुरू कर रहा है, सिर्फ एक लफ्ज दरमियान में हुआ डालकर बता रहा है कि याद रखना हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जो तुम्हारी फितरत के अंदर अल्लाह ने पहले दिन से वदियत करके रखा है। अगर इस हुआ को हटा दिया जाए सारे के सारे माने निकल जाएंगे। इतना हसास है परवरदिगार इस तौहीद के मामले में, इस अंदाज से बात को शुरू किया। हुवल्लाहु अहद, वो परवरदिगार है जो तुम्हारी फितरत के अंदर छुपा हुआ। और हमारे मुझे अंदाजा है कि आज थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मराहल से गुजर जाएंगे। बड़े अहम मराहल हैं, प्लीज तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह, वो जो है वो अल्लाह है और वो एक है, अहद है। अच्छा, अब तर्जुमा सबने किया, आवाज भी मैंने आई तो आवाज भी आई, एक की आवाज, एक। अज़ान गिरामी ये जो कहा हुवल्लाहु अहद, अब अरबी जबान में एक के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अहद। वाहिद के माना भी एक, अहद के माना भी एक। आसान अगर अल्फाज में देखें, अरबी जबान के एतबार से देखें, वाहिद के माना भी एक, अहद के माना भी एक। लेकिन परवरदिगार आलम वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक अहद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? यानी परवरदिगार जो एक है वो कैसा एक है? अब उस एक को समझाने के लिए गौर कीजिएगा। यानी जब हम तर्जुमा करते हैं एक, बाज़ उलमा जो इल्म कलाम की गहराइयों में उतरे हुए हैं कहते हैं जैसे ही तुम तर्जुमा करते हो ना कि खुदा एक है तो मुशरिक हो जाते हो। अभी खैर वाली बात नहीं, मुशरिक का फतवा वाली बात, तकफीरियत की बात नहीं कर रहे हम, जैसा आप कुफर का फतवा दे देते हैं। तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को जब बाकायदा इल्म कलाम सीखने बैठते हैं उनको समझाते हैं कि बाबा देखो खुदा को एक कहना भी परवरदिगार की जात में शिर्क के बराबर है, खतरनाक है। क्यों भाई शिर्क के बराबर है? तो बात यह है कि जब तुम कहते हो एक, तो मैं समझाने के लिए सादा से एग्जाम्पल दो। मिसाल के तौर पर फर्ज करें यहाँ पर दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों को मसलन कहना है कि यार खामोश होकर बैठ जाओ, और वो बच्चे बांधने को तैयार नहीं है। अब आपके पास चॉकलेट का चॉकलेट दो तो हम बच्चों को बैठेंगे वरना नहीं बैठेंगे, मिसाल के तौर पर। अब आपके पास चॉकलेट एक है, अब क्या करेंगे? बच्चे दो हैं, आपने जैसे चॉकलेट निकाला, इसके दो टुकड़े किए,
سبحان اللہ ایک اس کو دیا، ایک اس ایک اس کو دیا. سبحان اللہ اب یہ ایک تھا لیکن دو آدھوں میں تقسیم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرما رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک ہے لیکن ایسا ایک ہے جو اگر توڑا جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہونے کے برابر ہے. اچھا فرض کریں دونوں بچوں نے دیکھا، اس نے بھی اپنے ہاتھ میں لیا، کہا نہیں مجھے پسند نہیں، اس نے بھی اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے پسند نہیں. آپ نے دوبارہ ان کو لے کے جوڑ دیا، دو ہو گئی تھی دوبارہ ایک ہو گئی. یعنی قابل تقسیم ہے، دو آدھوں میں بٹ گئے اور وہ دو آدھے مل کر دوبارہ ایک بن گئے. جو ایک، اچھا یہ ایک ہے اور ایک دوسرا بھی ایک ہوتا ہے، وہ ایسا ایک ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، حوزے کی زبان میں، علم کی زبان میں، فلسفے کی زبان میں، منطق کی زبان میں ہم کہتے ہیں واحد بسیط. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ ایک ہے لیکن ایسا ایک ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے، نہیں ہے. واہ 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 قابل انقسام نہیں ہے، اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. شکر تو آپ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک چمچ شکر ہو، میں اس کو آدھا آدھا کر دوں، لیکن جو مٹھاس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکر تقسیم ہو سکتی ہے، مٹھاس تقسیم نہیں ہو سکتی. اب غور فرما رہے ہیں؟ نور تقسیم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ ایک ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے. جو قابل تقسیم ہو اسے کہتے ہیں واحد، جو غیر قابل تقسیم ہو اسے کہتے ہیں احد. پروردگار واحد والا ایک نہیں ہے، احد والا ایک ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اور ابھی میں نے کہا کہ نور تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ ہے محمد و آل محمد کا کہ پیغمبر علی کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، پکار کر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. نور کی کرنیں متعدد ہو سکتی ہیں. جب پیغمبر نے مولا کائنات کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، اور جناب زہرا نے فرمایا تھا فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ سبحان اللہ واہ واہ. دیکھیں عجیب نقطہ اس تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور آج بس زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ بہرحال مجھے پتہ ہے باتیں مشکل ہیں، باتوں کو مجھے ختم کرنا ہے، مصائب تک بھی آنا ہے. بات کو اسی مرحلے سے آگے بڑھاؤں گا، لیکن فلما اکتملنا جمیعا. دیکھیں اس وقت ہم سب جمع ہیں یہاں پر، تو جمع ہونے کو فارسی میں بھی کہتے ہیں اجتماع، عربی میں بھی کہتے ہیں اجتماع، اور اتفاق کی بات ہے کہ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں اجتماع. ہم سب جمع ہو گئے یہاں پر، 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی، ہم سب جمع ہو گئے. جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم سب کا وجود ایک مستقل وجود ہے. میرا اپنا الگ وجود ہے، آپ کا اپنا الگ وجود ہے، آپ کا سب مستقل ہے. لہذا ہم سب کے سب یہاں پر جمع ہو گئے. لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی پزل یہاں پر پڑا ہوا، ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پزل کی ایگزامپل، اگر کوئی پزل یہاں پر پڑا ہوا، پزل معلوم ہے نا؟ فرض کریں ایک پزل ہے، اس کے مطلب 8-10 پیسز ہیں، ان پیسز کو جوڑا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک تصویر بن جائے گی، یا مثال کے طور پر ایک مجسمہ بن جائے گا، کوئی چیز بن جائے گی. چیز اس کی 4-5 پیسز، ایک پیس تھا، دوسرا پیس تھا، تیسرا پیس تھا، چوتھا پیس تھا، ان سب کو جوڑتے گئے، کہا صاحب ایک پیس اور کم ہے، 5واں پیس بھی آ گیا. جب سارے کے سارے پیس جمع ہو گئے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب اردو زبان کے اعتبار سے، ادبی زبان کے اعتبار سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پیسز جمع کر لیے، لیکن اصولاً یہ جمع کا لفظ صحیح نہیں. یہاں پر لفظ یہ ہوگا کہ یہ پیس مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. غور فرمانے، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ یہ پیس مکمل ہو گئے، یہ والا پزل مکمل ہو گیا، یہ جسم مجسمہ مکمل ہو گیا، یہ تصویر مکمل ہو گئی. اگر ایک پیس بھی کم تھا تو یہ مکمل نہیں تھی. اب جناب علی آپ غور کیجئے گا، ایک فرد آیا چادر کے نیچے گیا، دوسرا فرد آیا چادر کے نیچے گیا، تیسرا فرد آیا چادر کے نیچے گیا، چوتھا فرد آیا چادر کے نیچے گیا. 5ویں فرد نے کہا بابا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں، باپ نے اجازت دی بیٹی تو بھی آ جا. 5واں فرد بھی چادر کے نیچے گیا. اب عربی زبان کے اعتبار سے کہنا یہ چاہیے تھا فلما اجتمعنا، جب ہم چادر کے نیچے جمع ہو گئے. شہزادی نے نہیں کہا فلما اجتمعنا، فرمایا فلما اکتملنا، ہم جب مکمل ہو گئے. تمہیں 5 الگ الگ وجود نظر آ رہے ہیں کہ در حقیقت ایک ہی نور کی 5 شعائیں ہیں، جب ملتی ہیں تو مکمل ہو کر کمال پر پہنچ جاتا
ایسا ایک ہے جو اس کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، حالانکہ اصولاً اگر ایگزیکٹلی پرشین میں دیکھا جائے تو شاید نہیں بنے گا، لیکن اردو زبان کے اعتبار سے کہا گیا ایک مت کہو، یکتا کہو۔ وہ جو احد کی میننگ ہے، وہ والا ایک جو قابل تقسیم نہیں ہے، جو جدا نہیں ہو سکتا، جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو حصوں میں نہیں آ سکتا، وہ کون سا ہے؟ یکتا۔ قل هو اللہ احد، ابھی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اب یہاں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دو جملے سن لیجیے اللہ الصمد کے بارے میں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ بڑی طولانی تفسیر ہے، بڑی طولانی روایات ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور اس روایت میں میرے مولا نے جب صمد کے ترجمے کو بیان کیا ہے تو تقریباً 3-4 لائنوں کی روایت ہے۔ کل انشاءاللہ موقع ملے گا میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، لیپ ٹاپ سے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے میرے مولا نے بتایا کہ صمد کے معنی کیا ہے۔ اگر ایک جملے میں یا ایک لفظ میں تذکرہ کرنا ہو صمد کا، ہمارے اردو میں جو قرآن مجید میں ترجمے ہوتے ہیں اردو زبان میں، اس میں شاید 80-90% سے زیادہ بلکہ شاید 100% لکھا ہوا ہے صمد یعنی بے نیاز۔ کوئی شک نہیں، بے نیاز بھی اس کے میننگ میں شامل ہے، لیکن لفظ صمد اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے کہ صرف بے نیاز کہہ کر اس کے ترجمے کو مکمل کر دیا جائے۔ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، ہر طرح سے بے نیاز ہے، یعنی وہ جسم سے بے نیاز ہے، سبحان اللہ، وہ صفات سے بے نیاز ہے، وہ خواص سے بے نیاز ہے، وہ زمان سے بے نیاز ہے، وہ مکان سے بے نیاز ہے۔ میں چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو، ذرا غور کیجئے گا، پلیز میرا ساتھ دیجئے گا۔ سوال پوچھا جاتا ہے بتاؤ خدا کب سے ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ خدا کب سے ہے؟ کیا سوال ہے جواب کا؟ اب یہ جو سوال پوچھنے والا سوال کر رہا ہے، اس کے اندر منطقی اعتبار سے ایک خیال چھپا ہوا ہے۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ کب کا تصور کب سے ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ خدا کا تصور اس کب کی لائن میں کب آیا؟ اب مشکل ہوگی بات، مجھے معلوم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی مخلوق کا نام ہے خدا۔ زمانہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ ٹائم مخلوق ہے یا خالق ہے؟ وہ خالق کل شے پروردگار، اس کا مطلب ٹائم بھی مخلوق ہے۔ تو ٹائم مخلوق ہے تو یہ جب ہم پوچھتے ہیں نا کب، جب، تب، یہ ہم ٹائم فریم کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ غور فرمانے، تو یہ جو کب کا سوال ہے یہ خدا سے پہلے نہیں ہے، یہ کب کا سوال خدا کے بعد ہے۔ خدا تب تھا جب کب کا تصور بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کب سے ہے؟ خدا اس وقت سے ہے جب ابھی کب کا تصور نہیں آیا تھا، اب جب ٹائم کی حدود نہیں بنی تھی۔ اور جو کب کی حدود میں گرفتار ہو جائے وہ مخلوق ہو سکتا ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ ارے پروردگار کی بات تو دور کی بات ہے، جو پروردگار کے برگزیدہ بندے ہیں، جو پروردگار کے برگزیدہ نمائندے ہیں، وہ بھی صاحب الزمان کہلاتے ہیں۔ وہ زمان پر اثر انداز ہوتے ہیں، زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ چلو آپ پڑھیں محمد۔ غور کریں کتنا خوبصورت الفاظ ہیں، یہ ہیں اہل بیت۔ یہاں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ صرف عام الفاظ نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے معنی ہے۔ صاحب العصر والزمان، یہ عصر کا صاحب ہے، یہ عصر کا مالک ہے۔ مجھ پر اور آپ پر عصر مالک ہوتا ہے، ہم عصر کے مملوک ہیں، ہم زمانے کی قید میں ہیں، ہم زمانے کے پابند ہیں۔ زمانہ ہمارا پابند نہیں ہے، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ زمانہ ان کا پابند ہے، لہٰذا ہم دیکھتے رہتے ہیں سورج کو، ابھی ڈوبے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں سورج ڈوبتے دیکھتا رہتا ہے کہ بابا میں ڈوب رہا ہوں، یہ نماز کو نہیں پڑھ رہا، وہ کہے گا ہاتھ اٹھا کے انگلی سے اشارہ کرے گا، سورج کو پلٹ کر آنا پڑے گا۔ جو سورج کا پابند ہو اسے امیر مومن کہتے ہیں، سورج جس کا پابند ہو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ محمد و آل محمد بلند تر سلامات۔
زمانہ تو دور کی بات ہے، موت و حیات پر ان کا اقتدار ہوتا ہے جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم موت اور حیات کے پابند ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، یعنی ہم میں سے کس کے بس میں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ڈیٹ آف برتھ چوز کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے میں سے کوئی جو کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں نے اپنی مرضی سے طے کیا کہ مجھے فلاں دن پیدا ہونا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنا ڈیٹ آف ڈیتھ طے کرے کہ مجھے فلاں دن مرنا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ موت اور حیات پر ان کا اقتدار ہوتا ہے جن پر پروردگار کا کرم ہوتا ہے، پروردگار کے نمائندے جو پروردگار کے برگزیدہ ہے۔ لہذا دیکھیں مولا حسین بن علی کربلا ان سارے مراحل سے پردے اٹھانے کا نام ہے، اور جن کو سمجھ میں آ جائے کہ کربلا کی چھوٹے چھوٹے چھپے ہوئے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ حسین کے بچپن کا ساتھی، بچپن کا دوست تھی، موت ہر طرف جہاں کھلا یہ راز بھی وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن ہے مولا حسین کا مدینہ منورہ میں، اور پیغمبر کی حیات کا زمانہ ہے، پیغمبر کی ظاہری اعتبار سے جب پیغمبر قید حیات ہے اس وقت کا زمانہ ہے۔ مظاہر پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مہمان بنے۔ اچھا یہ خواہش کس وجہ سے؟ ایک تو اپنی خواہش ہے، پھر حبیب کی خواہش ہے بیٹے کی کہ مجھے حسین کو اپنے گھر پہ بلانا ہے، بابا کچھ بھی کریں حسین کو میرے گھر پہ بلائیں۔ عشق ہے، بچہ ہے۔ جناب مظاہر جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کے بعد اصرار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیے گا تو اکیلے میں تشریف لائیے گا، اپنے چھوٹے نواسے حسین کو لے کر آئیے۔ پیغمبر بھی جانتے ہیں، حسین بھی جانتے ہیں وہ کیا شان رسالت ہے، وہ کیا شان امامت ہے، ظاہری اعتبار سے بہت سادہ سادہ سا انداز ہے۔ حبیب کو پتہ چل گیا میرا حبیب آنے والا ہے، حسین آنے والا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ حبیب گھر کی چھت پر بے چینی سے تڑپ رہے، انتظار کر رہے ہیں کب میرا حسین آئے گا، آج آنے کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے صبح سے انتظار کر رہے ہیں، وقت جو دوپہر کا تھا یا شام کا تھا، جو بھی وقت طے ہوا تھا۔ علماء بتاتے ہیں ایک وقت آیا کہ جب اس بے چینی کے عالم میں حبیب کا اندازہ نہ رہا، ایک مرتبہ چھت سے زمین پر گرے، اور گرنے کے بعد جان افرین کو سپرد کر دی، تو جیسے رخصت ہو گئے۔ جناب مظاہر نے بیٹی کی لاش کو دیکھا، تڑپ کے میں کیا کروں، آج اللہ کے رسول کو مہمان بنایا ہے، حسین بن علی کو مہمان بنایا ہے، گھر پر آنے والے، کائنات کا سردار میرے گھر پر آنے والا ہے۔ خیال آیا کہ اپنے اس پروگرام کو خراب نہیں کرتا ہوں، حبیب خدا آ جائیں میرے گھر پر مہمان بن جائیں، فرزند زہرا آ جائیں میرے گھر پر مہمان بن جائیں، ان کی خاطر تواضع کر لیں، ان کا خیال رکھ لیں، اور اس کے بعد جب یہ چلے جائیں گے تو پھر اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو بہت پیار تھا حسین بن علی سے، چاہتا تھا میرا بیٹا کہ حسین گھر میں آئے، حسین کی قدم آ جائے، لیکن میرے بیٹے کو زندگی میں سعادت نصیب نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں۔ اچھا گرامی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، خدا کی قسم اہل بیت ہر کسی کا ادھار نہیں رکھتے، یاد رکھیے گا۔ میں نے ایک قصہ درمیان میں سن لیں، عجیب درد بھرا جملہ ہے، عجیب درد بھرا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی بوڑھی، میں نے ہندوستان کے علماء سے اکثر ہی سنا ہے قصہ، اور ایک نہیں کئی علماء سے سنا، لہٰذا ایک تواتر ہے، اندازہ ہے کہ یقین ہے کہ قصہ صحیح ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی جوان بیٹے کا، ایک خاتون تھی، اس کے بیٹے کا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ساری کل کائنات، سارا سرمایہ جوان بیٹا۔ کہتے جب مر گیا، اب اس عورت کے پاس کچھ کام تو تھا نہیں، روزانہ یہ صبح اٹھتی تھی، آ جاتی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر، گریا کرتی تھی، آنسو بہاتی تھی، دعائیں پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی، شام ہوتی تھی چلی جاتی تھی۔ اس کی زندگی اس انداز سے گزر رہی تھی، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ۔ آخر محرم آیا، پہلا محرم آیا بیٹے کے مرنے کے بعد۔ جب چاند نظر آنے کا دن آیا، آخری دن آیا، تو اپنے بیٹے کی قبر پر آگے کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھ پہ بہت روئی اور زندگی بھر روں گی تجھ پر، لیکن اب محرم کا چاند، تو بیٹا یہ ایام فاطمہ کے لال پر رونے کے ایام، اب میں 10-12 دن نہیں آؤں، فاطمہ کے لال کا ماتم کر لوں، اس کے بعد چلی گئی اور مجالس میں شرکت کرتی رہی، حسین کرتی رہی، فرزندان زہرا کا ماتم کرتی رہی۔ عاشور کا دن گزر گیا، جب لوٹ کر 10-11 دن کے بعد واپس جب آئی ہے اپنے بیٹے کی قبر پر، دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، پرکپوش بی بی ہے،
بیٹے کی قبر میں بیٹھی رو رہی، آنسو بہا رہی، گریہ کر رہی۔ یہ گئی نزدیک اور اس انداز سے تڑپتا ہوا دیکھ کر کہتی بی بی مجھے لگتا ہے کہ تو غلط جگہ بیٹھ گئی ہے، یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں، میرے بیٹے کی قبر ہے، تو غلط جگہ بیٹھ گئی۔ جب اس نے سوال کیا نا اس خاتون نے کہ تو غلط جگہ بیٹھ گئی ہے، تو وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی اس بیٹے کی قبر پر، سر اٹھا کر کہتی ہے کہ مومنہ تو کیا سمجھتی ہے تو میرے حسین کا ماتم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی؟ جب سے تو میرے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے گئی، میں تیرے بیٹے کی قبر پہ آگے بڑھ گئی۔ ادھار نہیں رکھتے آل محمد کسی کو۔ حسین گھر میں آئے، بھائی گرامی آپ نے گریہ کی مجلس مکمل ہو گئی، مجھے روایت کو مکمل کرنا ہے، دیکھیں کہاں تک پڑھ پاتا ہوں۔ جناب حبیب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چھپا دیا، اس میں چادر ڈال دی۔ پیغمبر جب تشریف لائے، مولا حسین گھر میں تشریف لائے، بڑی خوشی کے ساتھ مہمان بنے۔ کچھ دیر گزری، مولا حسین ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، بے چین ہو رہے۔ کچھ دیر گزری، کہا جناب مظاہر سے چچا جان کیا بات ہے، حبیب نظر نہیں آ رہے، میرا حبیب نظر نہیں آ رہا، کہاں ہو گئے ادھر ادھر کہیں؟ چند منٹ گزرے، مولا حسین نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا نا، آخر مظاہر کو بتانا پڑا کہ اس انداز سے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ مولا حسین نے کہا نانا جان ہمیں حبیب چاہیے۔ حسین کی دعا سے حبیب کو نئی زندگی ملی، حسین کے گلے لگے۔ حبیب کو معلوم تھا حسین نے جو زندگی میرے پاس ہے، اب یہ آج سے حسین کی مرہون منت۔ سمجھ میں آئے گا نہیں گرامی؟ کربلا کب سے تیار ہو رہی تھی، کربلا کب سے تیار ہو رہی تھی۔ اور عزیزان گرامی عجیب ہے، ہماری جان قربان حبیب ابن مظاہر کو خدا کی قسم روایت کا جملہ جو مخاطب نے لکھا، کس بلندی پر ہے حبیب ابن مظاہر۔ تو محرم کے ایام شروع ہوئے اور مولا حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد ایک فوج اشقیاء کے سپاہی اور آنے لگے۔ اچھا کربلا سے کوفہ آپ جانتے ہیں بہت نزدیک ہے، کوئی دور کا مسئلہ نہیں۔ جب سینکڑوں ہزاروں افراد کے لشکر پہ لشکر آنے لگے اور فوج اشقیاء میں تکبیر کی صدائیں گونجتی تھی، اور جب بھی تکبیر کی آواز آتی تھی پوچھتے تھے کیا ہوا، پتہ چلتا تھا شمر کا لشکر آ گیا، فلاں کا لشکر آ گیا، فلاں کا لشکر آ گیا، ایک کے بعد ایک لشکر آتے رہے۔ 3-4 دن گزرے، ابھی محرم باقی، کچھ ایام باقی۔ جناب زینب آتی ہے مولا حسین کے پاس، یہ جناب مولا حسین کو بلاتی، بھیا حسین ایک بات بتائیے، فوجی اشقیاء مسلسل سپاہیوں پر سپاہی آ رہے ہیں، اس بھری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ عجیب ہے خدا کی قسم، ہماری جان قربان جناب حبیب۔ حسین فرماتے زینب آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا، آپ نے بھائی حسن مشتبہ کا زمانہ بھی دیکھا، آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی بھی خبر ہے، یہ کوفے والے، یہ دنیا والے کیا حسین کا ساتھ دیں گے؟ اور اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں بھیا حسین کوئی اور آئے نہ آئے حبیب ضرور آئے گا۔ مولا حسین نے خط لکھا اپنے بھائی حبیب ابن مظاہر کے نام، قاصد کے حوالے کیا خط کو۔ حبیب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، روایت میں ملتا ہے کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، کسی نے دروازے پر دست الباب کیا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے حبیب نے سوال کیا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین۔ دروازے پر دستک دینے والے نے کہا کہ میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ جیسے حسین کا قاصد کہا نا، حبیب نے اٹھا ہوا لقمہ چھوڑ دیا، دوڑ کر گئے دروازے پر، دروازے کو کھولا، مولا حسین کے خط کو لیا، پڑھنے سے پہلے چہرے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد میرے مولا حبیب نے مولا حسین کے دیے ہوئے خط کو کھولا۔ خط کے مضمون کو پڑھتے جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں گرامی، اب یہ روایت نہیں ہے، میں ہر سال پڑھتا ہوں یہ جملہ، لہٰذا آج پھر پڑھ رہا ہوں، پچھلے سال بھی آپ نے سنا ہوگا مجھ سے، ایک ذاکر کا پڑھا ہوا جملہ ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے جملہ میں پڑھوں۔ وہ ذاکر کہتا ہے کہ جب مولا حسین نے خط لکھا نا، تو جناب حبیب کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، یہ کہا ہوگا حبیب مولا حسین کا خط آیا ہے، یقیناً خوشی کی خبر ہوگی، مولا کا اکبر جوان ہو گیا ہے۔ مولا کا اکبر جوان ہو گیا، یقیناً خوشی کی خبر ہوگی۔
حبیب نے خط کے منظر کو دیکھا، خط کے مضمون کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے. جب خط مکمل کر لیا جناب حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب کیا بات ہے، کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ حبیب فرماتی کہ اے زوجہ میرے مولا حسین نے لکھا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا. اور کیا کہا؟ مدد کے لیے بلایا ہے. حبیب ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، ہم تنہا رہ گئے کربلا کے میدان میں. زوجہ نے تڑپ کر پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب زوجہ کا امتحان لینا چاہتا تھا. ایک جملہ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، اگر جاؤں تو کیسے جاؤں، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ہاتھوں کی چوڑیوں کو توڑا. حبیب فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سوچ رہے ہو، تم حیل و حجت کر رہے ہو. کہا اے اہلیہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کیسے ممکن ہے فاطمہ کا لال مجھے بلائے اور حبیب حسین کی مدد کرے؟ کیسے ممکن؟ لیکن حالات بڑے خراب ہیں. مسلم میں اہتمام کیا، اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا اس کے حوالے کیا. کہا اے غلام کوفے کے فلاں دروازے اور فلاں مقام پر جا کر کھڑا ہو جا. جب سورج ڈوبنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں آؤں گا اور سوار ہو کر حسین دہلی کی مدد کو جاؤں گا. غلام اس گھوڑے کو لے کر چلا گیا. حبیب کو پہنچنے میں ایسا لگتا ہے کچھ تاخیر ہوئی. جب تاخیر ہوئی اور جب جناب حبیب کوفے کے اس مقام پر پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کی گردن میں پانی ڈالی ہوئی اور گھوڑے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے میرے مالک کے گھوڑے، اے اسب با وفا، تو پریشان مت ہو. اگر میرا مالک نہ آ سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے کربلا کے میدان میں حاضری ضرور ملے گی. تجھ پر سوار ہو کر میں جاؤں گا فاطمہ کی لال کی مدد کرنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حبیب نے دعائیں خیر کی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ جائے غلام، اس بات کی وجہ سے میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا. غلام ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. آقا آج تک اپنے ساتھ رکھا، جب جنت میں جانے کا موقع آیا تو مجھے اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں. میں بھی چلوں گا حسین علی کی مدد کے لیے. حبیب نے دعائیں خیر دی اور ایک مرتبہ حبیب گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب مولا حسین کے لشکر میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی. لیکن سنا ہے میں نے 9 محرم کا دن تھا جب حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے. پانی بند کیا جا چکا تھا. جیسے ہی تکبیروں کی آوازیں آئی جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا. فضہ کیا بات ہے، اب تک تکبیر کی صدائیں دشمنوں کے لشکر سے آتی تھی، یہ ہمارے لشکر میں تکبیر کی صدائیں کون سی ہیں؟ فضہ نے آ کر بتایا بی بی مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. اتنا سننا تھا. جناب زینب کہتی ہے فضہ جاؤ میرے بھائی حسین سے کہو مجھے حبیب سے ملنا ہے. میں علماء کی جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا حسین حبیب کو لے کر آئے. حبیب تمہیں جناب زینب نے بلایا ہے. جناب زینب خیمے کے اندر ہیں، باہر جناب حبیب کھڑے ہیں، مولا حسین صاحب میں کھڑے ہیں. اندر سے جناب زینب نے سلام کیا. حبیب نے جواب دیا اور سر پیٹ لیا. ہائے آل فاطمہ کی غربت، سیدانیہ غلاموں کو سلام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شہزادی نے اپنے بھائی کی حفاظت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا. حبیب اب تمہیں پانی نہیں پلا سکتے. حبیب ایک مرتبہ پھر لشکرگاہ کی طرف آ گئے. عاشور کا دن آیا. اب منزل شہادت کا صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ابو ثمامہ سیداوی نے مولا حسین سے کہا مولا ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، ایک نماز اگر اور آپ کی امامت میں ہو جائے. مولا نے اجازت دی. حبیب کو بھیجا گیا. حبیب جاؤ ہمارے ساتھ سے بات کرو، کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. مقاتل کے جملے پڑھ رہا ہوں. حبیب جاتے ہیں مولا کے نمائندے بن کر جنگ کو رکوانے کے لیے. اور جب حبیب گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی عجیب جملہ کہا اے حبیب تمہیں نماز پڑھ کر کیا حاصل ہوگا؟ نماز پڑھو یا نہ پڑھو تمہیں تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے. اتنا سننا تھا. اب حبیب سے برداشت نہ ہوا. میں نے مقتل میں پڑھا، میں نے علماء سے سنا. اسی وقت سر کو پلٹ کر مولا حسین کو کہا آقا اب یہ نماز حوض کوثر پر آپ کے جد رسول اللہ کے ساتھ پڑھوں گا. تلوار کو نکالی، جام شہادت نوش کیا. مسلم ابن اوسجہ مولا حسین ایک ساتھ حبیب کے سرحانے پہنچے. مسلم نے کہا حبیب کسی
خواہش کو تو اظہار کرو. حبیب نے مرتے مرتے مسلم ابن اوسجا کو دیکھا, کہا خواہش ضرور ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ اس وقت میں تمہاری کون سی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ کہا ایک ہی خواہش ہے, مرتے مر جانا, فاطمہ کے لال پر آ جانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ قَالَ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا مُجْتَبًى. بابود ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہیں. ہمارے نازوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. والے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. معبود و تری توحید کے انداز ہیں جو اہل بیت اطہار نے سکھائے, ان انداز کو سمجھنے کی, اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی, اس نورانیت کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.